تو اور جب ہم پھر مارشل سید عاصم منیر کی اس قائدانہ صلاحیت کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے جنگی حکمت عملی ہم نے یہ دیکھا، ملٹی ڈومین جنگ تھی جس میں مختلف ہم نے دیکھا ڈومین میں پاکستان نے بھارت جو کہ ہم سے طاقت میں اور سائز میں جی ڈی پی میں کئی گنا بڑا ہے، شکست دینے میں ہم کامیاب رہے. اور جیسے کہ فیلڈ مارشل نے آج خود بھی کہا کہ ہماری اصل جو طاقت ہے وہ ہماری جو حکمت عملی کا جو محور ہے وہ جارحیت نہیں بلکہ امن ہے. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ امن پسند کنٹری ہیں اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم پر جارحیت کرے گا، اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے گا تو پھر ہم بڑے مربوط طریقے سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ پھر جواب دینا بھی جانتے ہیں، جس کا ہم نے لاسٹ ایئر مظاہرہ بھی دیکھا. اور ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ دشمن نے آئندہ مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں رہیں گے. عصر حاضر یعنی کہ اب اگر ہم اس دور کی بات کریں، عصر حاضر اور مستقبل کی جو جنگیں ہیں وہ ملٹی ڈومین پر مشتمل ہوں گی، یعنی کہ اب پاکستان جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ انہی حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. بالکل جی، تو اس کی بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں میں، ان کی جو قیادت میں ہمیں آج جو کامیابیاں مل رہی ہیں، 1 سال سے کامیابی کا یہ سفر شروع ہے، فرام مارکہ حق ٹو اسلام آباد ٹاکس. کیسے اینالائز کریں گے اس پورے 1 سال کی کامیابی کے سفر کو؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج ایک انتہائی تاریخی دن میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں اس پروگرام میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنہرا باب ہے. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو اتنے سرعت اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ایک عبرتناک شکست دی. تو جناب یہ جو شکست تھی، یہ جس طرح اس کا نام تھا مارکہ حق، تو یہ حق اور باطل کی ایک لڑائی تھی جس کا فیلڈ مارشل صاحب نے آج اپنی تقریر میں اعادہ بھی کیا کہ ایک جانب جنگی جنون تھا، دوسری طرف ایک امن کی خواہش تھی، دوسری ایک جانب جو تھا بہت بڑی طاقت تھی لیکن دوسری طرف جذبہ ایمانی تھا. ایک طرف جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کی خواہش تھی، اور دوسری طرف اس خطے میں ایک دیرپا امن کے قیام کی کوشش تھی. ایک جانب جو تھا وہ نفرت اور تنگ نظری پر مبنی نظریہ تھا، اور دوسری جانب اللہ پر بھروسہ، عوام کی مدد اور جو ہماری مؤثر حکمت عملی ہے اس پر مشتمل ہماری جو سرگرمیاں تھیں وہ بہت مؤثر طور پر سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے 1 سال میں پاکستان نے اس کے معاشی، سیاسی، سفارتی، نفسیاتی جو فوائد حاصل کیے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا یہ ہے کہ آج پاکستان کے جتنے دوست ہیں پوری دنیا میں شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اور وہ لوگ جو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آج یا دیکھتے تھے، وہ اب ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے ابھرے ہیں. نہ صرف ہم نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو بہتر بنایا ہے، بلکہ ہم مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے بھی ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے یقینی طور پہ ہمارے اللہ کی مہربانی، ہماری عوام کی حمایت، سیاسی اور فوجی قیادت کی دانشمندی، ہمارے میڈیا اور سفارتکاری کے اہم رول کے نتیجے میں ممکن ہو سکا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی ایچ کیو میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب بھی کیا، اور اسی کے مندرجات پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. ایک بار پھر سے یہ بتائیے گا، جو آپ بات کر رہے تھے آپ نے تمام باتوں کو بڑے اچھے سے اس میں احاطہ کیا، لیکن ذرا سا تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ بھارت نے سال ہر سال، میں کہوں گی ڈیکڈز لگا دیے اس میں اپنا ایک بیانیہ بنانے میں، پاکستان کا امیج خراب کرنے میں، پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک بتانے میں، ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ ناکامی ہوئی. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ہماری سفارتکاری بھی مؤثر رہی، اور آج ہماری سفارتکاری سے لے کے ہماری جو بھارت کے ساتھ جنگ تھی اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں کو، پاکستان کی امن پسندی کو سراہا جا رہا ہے. اس کی حالیہ مثال
جو ایران امریکہ پیس ٹاک تھی جس کا ہم نے باقاعدہ ایک ثالث کا رول ادا کیا، جس کو بار بار اپریشیٹ کر رہی ہے دنیا. خود ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہمارے کردار کو، خاص طور پہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں. کتنا زبردست پاکستان نے رول پلے کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے تمام باکسز کو چیک کیا ہے. تو ذرا یہ بھی بتائیے گا جو بھارت کا بیانیہ شیٹرڈ ہوا ہے، یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے. صدف آپ نے بالکل صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی فتح کو سمجھنا اور اس کے ہمہ گیر نوعیت کو پرکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک فوجی جنگ نہیں تھی، بلکہ آپ نے جس طرح بالکل صحیح کہا کہ سفارتی محاذ ہو، میڈیا کا محاذ ہو، یا سیاسی محاذ ہو، تصویراتی محاذ ہو، ہر محاذ پہ ہم نے ان کو شکست فاش دی. اور اگر فوجی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں تقریباً 40 سال سے 1986-87 میں انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی تھی براس ٹیکس، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ رحیم یار کے خان کے قریب جارحیت کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیا جائے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں مختصراً، اس کے بعد کولڈ سٹار ڈاکٹرین آئی، اس کے بعد اور بہت سی ان کی کوششیں سامنے آئیں. تو ان کی مکمل طور پہ اس دفعہ ہم نے ان کی حکمت عملی کو بھی ناکام بنایا ہے. صرف فوجی نقصان نہیں پہنچایا کہ ہم اب یہاں پہ ہمارا ڈیٹرنس اتنا مؤثر اور کریڈیبل ہے کہ ان کے پاس اسپیس فور روایتی جنگ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور آج بھی جو فیلڈ مارشل صاحب نے اس کا اشارہ اور ایک اسٹریٹجک سگنل دیا خصوصاً بھارتی قیادت کو کہ اگر اگلی دفعہ اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر یا غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جواب اس سے زیادہ تیز اور اس سے زیادہ شدید اور اس سے زیادہ تباہ کن ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ مس کیلکولیٹ نہ کرے بھارت. دوسری بات جو آپ نے کہا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نفسیاتی اور نیریٹو کی ڈومین میں، میڈیا کی ڈومین میں 25 سال بھارت نے دنیا میں 100 سے زیادہ ایسے پلیٹ فارم بنائے ڈس انفو لیب کے تحت، جس میں اربوں ڈالر لگائے انہوں نے، اور جس کا مقصد تھا پاکستان کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دینا. اور پھر اس کے بعد اس جنگ کے بعد جب انہوں نے ششی تھرور کی قیادت میں 80 ممالک میں اپنے مندوب بھیجے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، لیکن یہ پوری سفارتی جو ان کی حکمت عملی تھی مکمل طور پہ ناکام ہوئی، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت کا جھوٹ کوئی بھی بلیو کرنے یا خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول آپ کا اور میڈیا کا ہے صدف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے سویلین اداروں پہ اور علاقوں پہ حملہ کیا، ہمارے معصوم بچوں، خواتین، بوڑھوں کو شہید کیا، تو ہم نے فوری طور پہ میڈیا کو ٹرانسپیرنٹلی دکھایا کہ دیکھیں یہ کوئی دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں. لاہور میں، مریدکے میں، مظفر آباد میں یہ عام اسکول ہیں، مساجد ہیں جن کے اوپر یہ حملے کیے گئے ہیں. اور میڈیا نے اس کو ٹرسٹ کیا، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس نیریٹو کو پوری دنیا نے کیری کیا. جبکہ خود ان کی جو بھارت کی اب کی افواج کی جو اسپوکس پرسن تھیں، انہوں نے اس بات کا اسی دن 10 تاریخ کو، آج ہی کے دن شام کو اعتراف کیا پریس کانفرنس میں کہ ان کے 26 فوجی ٹھکانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اخلاقی، قانونی اور تاریخی روایات کے عین مطابق صرف ان کے ان دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے پاکستان کے خلاف جہریت کی گئی تھی، اور وہ اب افورڈ نہیں کر سکتے تھے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہ اس کو میڈیا کے سامنے لائے. تو اس لیے عالمی میڈیا نے ان کی دعووں کو بالکل رد کیا، اور پاکستان کی جو ٹرانسپیرنسی، کانفیڈنس تھا اور میڈیا کے ساتھ جو کوپریشن تھا اس کو سراہا بھی اور اس کو وہ لے کے آگے بھی چلے. سید محمد علی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج سے 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ سنس ہمیں یہ پتہ ہے کہ سارا آپریشن بنیان مرصوص سے قبل جو سارا اس کے بیک ڈراپ میں جو ایونٹ ہوا، پہلگام فالز فلیگ، اور اس کے بعد پھر بھارت نے آبی جارحیت کرنا سٹارٹ کر دی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے پانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، پاکستان کا پانی روکنا، یہ سب کچھ بھارت نے شروع کر دیا. پاکستان کا کلیئر موقف تھا کہ ہم آبی جارحیت کو جنگ تصور کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات بڑی واضح کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر انشاء تعالیٰ ویری سون ایز پر دا ایسپریشنز آف کشمیری پیپل بنے گا پاکستان، اور جب کشمیر پاکستان بنے گا تو پھر یہ 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کو کتنا پانی دینا ہے. ان کے اس بیان سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ
اس جنگ کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ جتنی تقویت حاصل ہوئی ہے شاید پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو پچھلے 25 سال میں اپنی طاقت کا یہ غلط زوم تھا اور وہ پاکستان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور وہ سمجھتا تھا وہ تو ایک بڑی پاور بننے جا رہا ہے۔ لیکن اب اس جنگ کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب دنیا پاکستان کو ایک مضبوط، مستحکم اور ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھتی ہے، جبکہ بھارت کو ایک پریشان، ایک فرسٹریٹڈ، ایک ڈس یونائٹڈ اور ہیٹریٹ کے تحت نفرت پر مبنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کرتی ہے، اور ان کو ایک غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، انہوں نے خصوصاً وہ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کتنا زیادہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا۔ ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اور ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ یہ یکجان 2 قالب ہیں، یوں سمجھیں کہ 2 جسم ہیں اور ایک روح ہے، اور مکمل طور پہ ان کی سپورٹ حاصل رہی۔ آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو بھارتی طیارے پاکستان کے شاہینوں نے گرائے، وہ ان میں سے کئی طیارے مقبوضہ کشمیر میں گرے، تو سب سے پہلے ان کے بارے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ لوکل جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائی تھے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیو شیئر کر رہے تھے۔ تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی دل، ان کا دماغ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ آنے والے وقتوں میں، جس طرح آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اعادہ کیا کہ ہم سیاسی، سفارتی، نفسیاتی، قانونی ہر اعتبار سے ان کی مکمل سپورٹ ہر عالمی ایوان میں جاری رکھیں گے، اور بھارت کا جو جھوٹ تھا، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو مسخ کرنا تھا، اس کو ایک دہشت گردی کی تحریک کے طور پہ پریزنٹ کرنا تھا، وہ دنیا میں اب کوئی بائے نہیں کرتا، اور وہ ایک عالمگیر تحریک بن چکی ہے۔ ہمارے مسلمان اور کشمیری بھائی پوری دنیا میں جہاں ہیں، وہ ہر جگہ اس کا موقف لے کے آگے لاتے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ایک عالمی، ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل ہونا چاہیے، ان کو فریڈم اسٹرگل کی کا عالمی قانون حق دیتے ہیں، اور ہم اس کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ ہر گزرنے دن کے ساتھ عالمی برادری بھی اب اس کا احساس بھی کر رہی ہے اور اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ اس خطے میں دیرپا امن مسئلہ کشمیر کے جو فیصلہ کن سفارتی اور عالمی قانون کے عین مطابق حل سے مشروط ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اس موقع پر آج کی گفتگو کر رہے تھے۔